بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمایا تھا، وہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ قیامت کی ایک ایک نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور مدینہ منورہ وہ مقدس شہر جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا ہمیں ایک حیران کن اشارہ دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ دروازے وہ راستے ہیں جہاں سے مدینہ میں داخلہ ممکن ہے، اور آج واقع مدینہ منورہ کے 7 بڑے داخلی راستے مکمل ہو چکے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا حدیث کی پیشن گوئی کی تعبیر؟ کیا ممکن ہے کہ مستقبل میں ان راستوں پر گیٹ لگا دیے جائیں اور حدیث کے الفاظ اپنی مکمل صورت اختیار کر لیں؟ سوچئے، یہ صرف ایک بات نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم آخری زمانے میں زندہ ہیں۔ دجال وہ فتنہ ہے جس سے زمین پر کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ مدینہ کے قریب تو آئے گا لیکن داخل نہ ہو سکے گا۔ کیا وہ وقت قریب ہے؟ کیا ہم اس فتنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ویڈیو نہ صرف حیران کن حقائق سے روشناس کروائے گی بلکہ آپ کے ایمان کو مضبوط بنانے میں بھی مدد دے گی۔ دجال کی آمد کی کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور سب سے اہم بات، ہم اس فتنے سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک صرف معلوماتی ویڈیو نہیں بلکہ ایک پیغام ہے جو ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے اور ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، دنیا میں 2 فتنوں کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلا فتنہ ہے شیطان ابلیس، اور دوسرا فتنہ جسے قرار دیا گیا ہے وہ ہے دجال۔ دجال کے وہ کون سے فتنے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ دجال کے حامی ہو جائیں گے، اور قرآن و حدیث میں دجال کے بارے میں نبی پاک کے کیا فرمان موجود ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسا انسان ہوگا، بلکہ یہ انسان نہیں، یہ ایک فتنہ ہوگا جو تمہارے جسم کو نہیں بلکہ تمہارے ایمان کو ختم کر دے گا۔ جو تمہیں کھانا دے گا لیکن اس کی قیمت تمہارے ایمان کی ہوگی، جو تمہیں امن دے گا لیکن تمہاری روح اس کی قید میں ہوگی۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کا یہودی بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے دجال آئے گا جو دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کو پوری دنیا میں قائم کر دے گا۔ اس لیے یہودی آج بھی دجال کے انتظار میں انتظامات کر رہے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حضرات کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ فتنہ دجال سے صرف نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں اپنی قوم کو ڈرایا بلکہ آپ کی اصرات کے مطابق ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اس فتنہ سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کوئی نبی ایسے نہیں بھیجے گے جنہوں نے اپنی امت کو کانے کذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو فتنہ دجال سے بچانے کی اس قدر دامن فکر گیر رہتی تھی کہ آپ نے انہیں نماز میں تشہد پڑھی جانے والی دعاؤں میں ایک دعا ایسی تعلیم فرمائی جس میں فتنہ دجال سے پناہ مانگی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے اور کہے، اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے، اور موت و حیات کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ دجال یہود میں سے ہوگا اور اس کی جھنڈے تلے بہت سے یہودی جمع ہو جائیں گے اور مال و دولت اور حیرت انگیز مادی وسائل کے ذریعے لوگوں کی مبہوت کر کے رکھ دیں گے، اور بہت سے کمزور ایمان والے مسلمان مالی مفاد کی خاطر
दज्जाल की हमनवाई करने लगेंगे। हज़रत अबैद बिन उमर अल-सई फरमाते हैं कि दज्जाल निकलेगा तो कुछ ऐसे लोग उसके साथ शामिल हो जाएंगे जो ये कहते होंगे कि हम गवाही देते हैं कि ये दज्जाल काफिर है, बस हम तो इसके इत्तेहादी इसलिए बने हैं कि इसके खाए में से खाएं और इसके बागात में से अपनी मवेशी चराएं। चनाचे जब अल्लाह का गज़ब नाज़िल होगा तो इनमें सब पर नाज़िल होगा। हज़रत अस्मा बिन यज़ीद अंसारिया फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ फरमा थे। आपने दज्जाल का बयान फरमाया कि उसके फितने में सबसे ख़तरनाक फितना ये होगा कि वो एक देहाती के पास आएगा और कहेगा, क्या ख्याल है अगर मैं तेरी मरी हुई ऊँटनी ज़िंदा कर दूँ तो क्या तू नहीं मानेगा कि मैं ही तेरा रब हूँ? देहाती कहेगा, हाँ। आपने फरमाया, इसके बाद शयातीन उसके ऊँट जैसा बना देंगे, उससे भी बेहतर जिस तरह वो दूध वाली थी और पेट भरा हुआ था। इसी तरह दज्जाल एक ऐसे शख्स के पास आएगा जिसके बाप और भाई मर गए होंगे। उनसे कहेंगे, क्या ख्याल है अगर मैं तेरे बाप और तेरे भाई को ज़िंदा कर दूँ तो फिर तू मुझे अपना खुदा मानेगा? तो वो कहेगा, क्यों नहीं। चनाचे शयातीन उसके बाप और भाई की शक्ल में आ जाएंगे। ये बयान करके आप बाहर किसी काम से तशरीफ़ ले गए, फिर कुछ देर बाद आए तो लोग इस वाक़या से रंजीदा थे। आप दरवाज़े की दोनों चौखटें पकड़ कर खड़े हो गए और फरमाया, अस्मा क्या हुआ? तो हज़रत अस्मा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आपने तो दज्जाल का जिक्र करके हमारे दिल ही निकाल दिए। इस पर आपने फरमाया, अगर वो मेरे होते हुए निकल आया तो मैं उसके लिए रुकावट हूँगा, वरना मेरा रब हर मोमिन के लिए निगहबान होगा। फिर अस्मा ने पूछा, या रसूलल्लाह, हम आटा गूंथते हैं तो उस वक़्त तक रोटी नहीं पकाते जब तक भूख ना लगे, तो उस वक़्त तक अहले ईमान की क्या हालत होगी? आपने फरमाया, उनके लिए वही तस्बीह व तमहीद काफ़ी होगी जो आसमान वालों को काफ़ी होती है। फ़ातिमा बिन कैस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ा के फ़ारग हुए और लोगों को मस्जिद नबी में इकट्ठा किया और फरमाया कि मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज़ बताऊं जो तुम्हारे ईमान का हिस्सा है, जो तुम्हारे दीन के लिए बहुत अहम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीमदारी जो एक नसरानी इंसान था वो मुसलमान हो गया। उसने एक वाक़या मुझे सुनाया है, क्यों ना मैं आज वो वाक़या तुम्हें दोबारा बता दूँ, जैसा कि मैं पहले भी तुम्हें दज्जाल के बारे में बताता रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीमदारी और उसके चंद साथी समुंदर का सफ़र कर रहे थे। वो अपने रास्ते से भटक गए तो वो एक जजीरे पर पहुँच गए जहाँ उन्होंने एक अजीबोगरीब किस्म का जानवर देखा जिसका पूरा जिस्म उसके बालों से ढका हुआ था। तो तमीमदारी कहते हैं, हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं अल-जसासा हूँ। जसासा कहते हैं पैगाम देने वाला, अतला देने वाला। तो हमें एक इमारत में जाने का हुक्म दिया कि उस इमारत में तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है। तो तमीमदारी कहते हैं कि हम उस इमारत में दाखिल हो गए तो हमने एक बहुत बड़े इंसान, एक बहुत बड़े अजीबोगरीब इंसान को देखा जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथों को गर्दनों से बांधा हुआ था और उसके पाँव में भी जंजीरें बांधी हुई थी। हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, तुम ये छोड़ो कि मैं कौन हूँ, बल्कि तुम मुझे दुनिया के हालात बताओ। तो दज्जाल ने सवाल किया, बसीरान की खजूरों का क्या हाल है? तो हमने जवाब दिया कि वो अभी भी उग रही हैं। तो उसने कहा, अनकरीब जो उगना बंद हो जाएंगी। तो उसने कहा, तिब्रिया की झील का क्या हाल है? तो हमने कहा, वो अभी भी लबरेज है। तो उसने कहा, एक दिन आएगा और वो भी बंद हो जाएगी। और फिर उसने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। तो हमने बताया कि वो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर गए हैं। तो उसने सवाल किया कि क्या उन पर कोई ईमान लेकर आया है? तो हमने बताया, हाँ, उन पर बहुत लोग ईमान ले आए हैं। तो ये दज्जाल ने कहा, ये उनके लिए बेहतर अमल है। तो फ़ातिमा बिन्त कैस कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि मस्जिद से बाहर चले गए। इस हदीस में हमें मालूम होता है कि दज्जाल अभी भी ज़िंदा है और कुछ रवायत में आता है कि ये 40 दिन में पूरी दुनिया में अपना कब्ज़ा जमा लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले 10 बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी और उनमें से एक निशानी दज्जाल होगी, जिनमें कुछ निशानियां ये हैं।
دین کا علم ختم ہو جائے گا، قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا، علماء کرام کو ناجائز قتل کیا جائے گا، جس کی وجہ سے دین بتلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ علم کو ایسے ختم نہیں کرے گا کہ لوگوں کے سینوں سے ختم کر دے، بلکہ جو علم بتا رہے ہوں گے وہ فتنے اور فساد بتائیں گے، اور وہ علماء جاہلوں کے پیشوا ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مساجد تو موجود ہوں گی اور بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی، مگر دلوں میں ہدایت نہیں ہوگی، اللہ کا نور نہیں ہوگا، لوگ دکھاوے کے لیے مسجد میں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 30 دجال آئیں گے، جن میں سے ایک نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا۔ وقت بہت جلدی سے گزرے گا، سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، اور ہفتے دنوں میں گزر جائیں گے۔ تو اس وقت دنیا میں قتل، ظلم، بے حیائی اور فتنوں کی بھرمار ہوگی، لوگ دین چھوڑ دیں گے اور حق کا مذاق اڑائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا، جسے خراسان کہتے ہیں۔ تو دجال کا فتنہ 40 دن میں پوری دنیا میں پھیلے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں دجال کا حملہ نہ چلے گا، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کے دروازوں پر فرشتوں کو مختص کیا ہوگا کہ جہاں دجال کا داخلہ نہ ہونے دیا جائے، اور اس کے بعد مکہ اور مدینہ کی زمین 3 بار کانپے گی، زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے کے ڈر سے جو منافق اور کافر ہوں گے وہ مکہ اور مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتایا کہ مکہ اور مدینہ سے ایک بہت نیک اور پرہیزگار بزرگ باہر نکلیں گے اور دجال کو پہچان لیں گے، تو دجال اسے دیکھ کر کہے گا، ہاں میں ہی دجال ہوں، اور جو نیک بندہ باہر نکلا تھا مدینہ سے اس کے ماننے والے بھی ساتھ ہوں گے۔ تو دجال انہیں کہے گا، کیا میں اسے مار کے دوبارہ زندہ نہ کر دوں؟ کیا پھر تم مجھے خدا مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں بے شک۔ تو دجال اسی وقت اس نیک بزرگ کو مار دے گا اور دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو وہ جو موالی دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی دجال پر ایمان لے آئیں گے، اس طرح وہ بھی مکہ اور مدینہ سے نکال دیے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک مصنوعی جنت اور دوزخ بنائے گا، ہر طرف فساد برپا ہو جائے گا، جو لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ حقیقت میں پانی ہوگا، اور جو پانی نظر آئے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ جب تم اس وقت کو پاؤ تو آگ کی طرف جاؤ، کیونکہ وہ آگ راحت دینے والی ہوگی، اور جو پانی ہوگا وہ دوزخ کی آگ ہوگی۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ دجال ایک مری ہوئی اونٹنی کو زندہ کر دے گا اور کہے گا، کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ تو وہ کہیں گے ہاں، تو وہ دجال مری ہوئی اونٹنی کو زندہ کر دے گا، تو وہ اونٹنی دوبارہ دودھ دینے والی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، جب دجال دنیا میں مکمل طور پر فتنہ فساد پھیلا چکا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی سفید مینار پر نزول فرمائیں گے۔ امام مہدی اس وقت مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ چھجر و حجر بھی گواہی دیں گے، یہودی پیچھے چھپا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دجال سے بچنے کی کیا تدابیر بتائی ہیں۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، اللہ سے پناہ مانگنا، گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال پر قائم رہنا، اپنے بچوں کو بھی فتنے سے خبردار کرنا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم صرف قیامت کی نشانیاں دیکھ کر حیران نہ ہوں، بلکہ اپنے اندر جھانکیں کہ کیا ہم دجال جیسے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسے ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ ہمیں فتنے دجال، دنیاوی فتنوں اور ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔